السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، آج کے کلاس میں ہم پڑھیں گے لسٹ کے بارے میں۔ لسٹ کیسے کہتے ہیں؟ جب آپ بازار جاتے ہو نا، بازار، تو امی یا آپ کے گھر والے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ جا کے یہ سودا لے آؤ، تو آپ ایک لسٹ سا بناتے ہو، اسی طرح کا ایک لسٹ بناتے ہو۔ لیٹ سپوز ہمیں ویب سائٹ کے اندر کہیں پہ لسٹ کی ضرورت پڑ گئی، یعنی چیک کر لے اسی طرح کے لسٹ کی۔ لیٹ سپوز آپ بازار جا رہے ہو اور اسی طرح کا ایک لسٹ آپ نے بنایا ہوا ہے کہ میں نے یہ چیزیں لا کے لینی ہے۔ لسٹ کے پھر ہمارے ساتھ HTML کے مطابق سے اگر دیکھا جائے تو دو ٹائپس ہیں۔ ایک ہے ان آرڈر لسٹ۔ ان آرڈر لسٹ کا مطلب ہے جس کے ساتھ یہ مارکس، یہ والے مارک لگے ہوتے ہیں۔ جو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ والے مارک اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، یہ جو نشان ٹائپ ہے، گول قسم کے۔ اور آرڈر لسٹ کے ساتھ 1 2 3 4 5 مین کے پراپر آرڈر دیا گیا ہوتا ہے، اس کو بغیر آرڈر کے نہیں ہوتے وہ۔ تو 2 ٹائپ آف لسٹ ہمارے ساتھ یوز ہوتے ہیں HTML میں۔ ابھی بنا ٹائم ویسٹ کے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے HTML کے اسی فولڈر کو جا کے اوپن کرتے ہیں جس کو ہم نے پچھلی بار یوز کیا تھا۔ اس کا نام میرے خیال سے یہ تھا، بیچ آن لائن۔ تو بیچ آن لائن کو میں نے اوپن وتھ کوڈ کر دیا۔ اوپن وتھ کوڈ کرنے پر کیا ہوا، میرا HTML اوپن ہو گیا۔ اچھا، آپ کی طرف سے میسیج تو کوئی نہیں آتا، پر پھر بھی چلو میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں یہاں سے۔ کلاس کے دوران کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو بتا دوں جس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے سیٹنگ میں آ کر یہاں پر سرچ کر دینا ہے سیو۔ تو جیسے آپ سیٹنگ میں یہاں پر کلک کرو گے، اس والے سیٹنگ پہ کلک کرو گے اور اس میں آ کر اسی سیٹنگ پہ کلک کرو گے تو یہ والا چیز اوپن ہو جائے گا اسکرین۔ اس میں چیک کر لے، آٹو سیو لکھا ہوا آ رہا ہے، صحیح ہے؟ تو اس آٹو سیو میں آپ نے کرنا ہے آن فوکس چینج۔ جیسے ہی میں کسی ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف فوکس جاتا ہے میرے ویب سائٹ میں، تو آٹو سیو کیا کرو میرے پیج کو۔ اس کے علاوہ ایسے بھی کر دے کہ اگر میرے پیج کا فارمیٹ خراب ہے تو اس کو بھی آٹومیٹکلی یہ ٹک کر دو، تو اس سے آپ کے فائل کا فارمیٹ آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتا جائے گا۔ یا آٹو سیو کا ڈیلے بھی بتا دو، یا ڈیلے پہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے تو آٹو سیو فوکس پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ 2 سیٹنگ میں نے کر لی، تو اس سے کیا ہوگا، میرا پروجیکٹ آٹومیٹکلی سیو ہوگا۔ ابھی میں یہاں پہ آ کر اس والے فائل کے آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں اس پہ کلک کروں گا، نیو فائل۔ لیٹ سپوز کسی کمپیوٹر میں یہ فولڈرز نہیں آ رہے تو کس طرح لانے ہیں اس نے، تو اس نے جانا ہے ویو پہ جانے کے بعد اس نے جانا ہے اوپن ویو، اور اوپن ویو پہ جیسے ہی وہ کلک کرے گا، ادھر آ کے وہ کلک کرے گا فولڈر پہ، اچھا فور ٹائم فولڈر، اور یہ فولڈر ہے۔ جیسے آپ فولڈر پہ کلک کرو گے تو اس طرح کا فولڈر آپ کا اوپن ہو جائے گا۔ اچھا، اسی فولڈر سے یاد آیا کہ آپ نے ادھر آ کر فولڈر میں نیو فائل پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پر میں لکھ دوں گا کہ list.html۔ ہم نے بس آج لسٹ کو ہی چیک کرنا ہے۔ اس کو فلی زوم کر کے میں اس کو سائن آف ایکسکلیمیشن ڈال کے بوائلر پلیٹ لگا دیتا ہوں۔ یہ میرا ہوا سمپل کوڈ۔ اس کے بعد میں یہاں پہ بھی لسٹ آئٹمز کے نام سے میں اس کو لسٹ آئٹم دے دیتا ہوں۔ ابھی کیا ہے، لسٹ کی جب بات آتی ہے یا کسی چیز کو بھی اگر ہم لکھیں گے تو ہم باڈی میں آ کے لکھتے ہیں، تو یہاں پر لسٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز میں نے آرڈر لسٹ لکھنا ہے تو میں لکھوں گا OL، آرڈر لسٹ، صحیح ہے؟ میں نے ان آرڈر لسٹ لکھنا ہے تو میں لکھوں گا UL۔ یہ صرف ویژول اسٹوڈیو کوڈ ایڈیٹر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں جیسے یہ لکھوں گا تو یہ اوپن کلوزنگ ٹیگ دونوں لکھ دے گا اس کے، صحیح ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، OL لکھنا ہے، OL اوپننگ کلوزنگ دونوں اس نے لکھ دیے۔ ابھی میں اس کی جگہ میں یہ کنٹینٹ ڈال دیتا ہوں، تو لسٹ کے اندر جتنے آئٹمز میں ڈالوں گا تو اس کے نام اس طرح آئیں گے LI، یعنی کہ لسٹ آئٹم مین کہ یہ ایک آئٹم ہے۔ لیٹ سپوز میں نے بازار سے سموسا لانا ہے، سموسے کے ساتھ میں جیسے ہی کنٹرول D پریس کروں گا تو کنٹرول D سے بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کنٹرول D سے نہیں کرنا تو آپ نے ادھر آ کر LI لکھنا ہے کہ دوسرا لسٹ، تو لسٹ میں دوسرا میں لکھ دیتا ہوں کہ سموسے کے ساتھ لکھ دیتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ملک، صحیح ہے؟ اچھا، یہاں پر چیک کر لیں، میں یہ سیٹنگ پہ آ گیا، سیٹنگ پہ آنے کے بعد سوری میں ایک شارٹ کٹ ایڈ کرنے والا ہوں جو میرے ساتھ آلریڈی ایڈ ہے۔
یہاں پر چیک کر لے کی بورڈ شارٹ کٹس لکھا ہوا ہے، میں نے اس پہ کلک کر دیا اور میں نے ادھر آ کے سرچ کر لیا کہ DUPLICA ڈپلیکیٹ سلیکشن نظر آ رہا ہے، اور اس پینسل پہ جیسے آپ کلک کرو گے تو یہاں پر کنٹرول اور ڈی پریس کرو گے اور انٹر پریس کرتے ہی یہ والا شارٹ کٹ اسی طرح آپ کا سیو ہو جائے گا. نظر آ رہا ہے یہ والا میرا سیو ہو گیا ہے. تو جب یہ سیو ہو گیا تو کسی بھی لائن پہ آپ آ کر جیسے ہی کنٹرول ڈی پریس کرو گے تو اس لائن کا ڈپلیکیٹ نیچے بن جائے گا. ملک کے بعد میں لکھوں گا کہ کیا لکھ دوں، میں لکھ دوں گا CLOTHS کلوتھس، کپڑے بھی بتا دیے کہ لے آؤ، اور فرض کرے رمضان ہے تو کہہ دیا کہ اچار لے آؤ، اچار کے ساتھ ساتھ مجھے کہہ دیا کہ چاول لے آؤ، اور چاول کے ساتھ ساتھ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا لے آؤ، بہت ساری چیزیں بتا دی گئی. سبزی، صحیح ہے، سبزی لے آؤ، تو یہ سارا کچھ میں لے آؤں گا. بازار سے لا رہا ہوں، میں نے ایک لسٹ بنا دیا ان آرڈر لسٹ، اور اس میں LI ڈال دیے، لسٹ آئٹم ڈال دیے. بالکل سمپل ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہونی چاہیے. میں اسی گو لائیو پہ کلک کر رہا ہوں، تو اگر آپ لوگ اس گو لائیو پہ کلک کریں گے تو گو لائیو ہو جائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کے اس میں گو لائیو نہیں آئے گا، تو اس لوگوں نے کیسے لانا ہے؟ تو ان لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ ادھر آ جانا ہے اس ایکسٹینشنز پہ. ایکسٹینشن پہ آنے پہ آپ نے کرنا ہے LIVE لائیو سرور. یہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا شاید آپ کو. لائیو سرور نظر آ رہا ہے، تو اسی لائیو سرور کو آپ نے انسٹال کر دینا ہے. بہت سارے اور بھی ہیں لیکن میں اس والے کو یوز کر رہا ہوں. یہ جو آئیکن ہے اس کو غور سے دیکھ لیں. اس والے لائیو سرور کو اگر آپ انسٹال کرو گے تو سمپلی آپ اس سے بہت ساری چیزیں رن کر سکتے ہو. آگے جا کے یہ ہمارے لیے بہت یوزفل بننے والا ہے HTML CSS JavaScript میں. تو میں گو لائیو پہ کلک کروں گا. گو لائیو کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں براؤزر کا پیج بار بار ریفریش نہیں کرنا پڑتا. جیسے ہی میں کوئی چینجز کرتا ہوں وہ آٹومیٹکلی یہاں پر چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوا ہمارا لسٹ. لیٹ سپوز میں اس لسٹ کو UL کو OL کر دوں، تو غور سے دیکھ لیں، میں جیسے ہی اس کو OL کر دوں گا، اوپن کلوز، تو کیا ہوا؟ میرا یہ لسٹ ادھر چینج ہو گیا اور اس کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 7 آ گیا. اچھا، یہ ہوا لسٹ کے بنانے کے، 2 لسٹ کے بنانے کا طریقہ. صحیح ہے، یہ ہمارے ساتھ لسٹ ہوتا ہے جو کہ HTML میں یوز ہوتا ہے. UL ٹیگ ہمارے ساتھ ان آرڈر لسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. LI اس میں لسٹ آئٹم ہوتا ہے، اور یہ انہوں نے بھی بتا دیا ہے W3 اسکول والے نے بھی، جو آلریڈی ہم نے کر لیا. ایک اور چیز ہے، HTML میں ہم ایک پراپرٹی یوز کرتے ہیں، CSS کی ایک پراپرٹی ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں. لیٹ سپوز میں نے اس مارکر کے سائن کو چینج کرنا ہے. یہ جو مارکر ہے ہمارا، یہ یہاں پر OL میں تو مارکر نہیں ہوتا، UL میں ہوتا ہے. تو میں نے جیسے ہی UL لکھ دیا، UL نیچے کا بھی چینج ہو گیا. یہ نیچے کا آٹومیٹک کیوں چینج ہو گیا؟ کیونکہ یہاں پر میں نے آٹو نیم چینجر کے نام سے، میرے آٹو ٹیگ چینجر ہے کہ نیم چینجر ہے، اس طرح کا آٹو رینیم ٹیگ کے نام سے ایک پلگن ہے جو میں نے انسٹال کیا ہوا ہے. تو میں جب بھی اپنے کسی ایک ٹیگ کے نام کو چینج کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی دوسرے کا بھی نام چینج ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ جو کنیکٹ کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے اس کا آٹومیٹکلی نام چینج ہو جاتا ہے. یہ کس کی مدد سے ہوتا ہے؟ یہ ہمارا آٹو نیم چینج کی مدد سے ہو رہا ہے. اس طرح کے ہزاروں پلگن آپ کو مل جائیں گے. آپ نے اپنے ویژول اسٹوڈیو کو اپنے طریقے سے، اپنے مطابق سے کسٹمائز کرنا ہوتا ہے. کسٹمائز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا سارا ڈیٹا، اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہے یا آپ پروفائل کھولا ہے، اگر آپ لاگ ان ہو اس میں، آپ کا گوگل اکاؤنٹ اس میں ہے، تو گوگل اکاؤنٹ ہونے کی مدد سے آپ کا کیا ہوگا؟ سارا ڈیٹا اس میں سیو ہوگا. جب بھی آپ اپنا نیا ویژول اسٹوڈیو کوڈ ایڈیٹر اوپن کرو گے تو آپ کا سارا ڈیٹا اس میں بھی آٹومیٹکلی ریسٹور ہو جاتا ہے یا فچ ہو جاتا ہے پرانے اکاؤنٹ سے. ابھی کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ ابھی کے لیے میں ادھر آ کے اسٹائل مین کے CSS لکھ دیتا ہوں. ان لائن CSS میں ایک پراپرٹی ہمارے ساتھ یوز ہوتی ہے، یہاں پر انہوں نے بتا دی. پراپرٹی کا نام ہے لسٹ اسٹائل ٹائپ. تو میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں نے ٹائپ لکھ دیا، ٹائپ، تو مجھے مل گیا لسٹ اسٹائل ٹائپ. نظر آ رہا ہے؟ مجھے کوئی پراپرٹی یاد نہیں ہے کیونکہ میں ویژول اسٹوڈیو کوڈ ایڈیٹر استعمال کر رہا ہوں اور اس کو ساری پراپرٹیز یاد ہیں، اور میں بس صرف لکھوں گا لسٹ. تو ابھی آ گیا لسٹ اسٹائل ٹائپ. تو میں نے کہہ دیا ہاں لسٹ اسٹائل ٹائپ. تو اس نے کہہ دیا یہ اتنے ٹائپ کے لسٹ اسٹائل ہے ہمارے ساتھ. آپ نے کون سا والا لگانا ہے؟ ابھی جو لگا ہوا ہے، یہ جو گول سا دائرہ جو ابھی بنا ہوا ہے، جو میں نے لگایا ہوا ہے، اس والے کو کہتے ہیں DISC ڈائس. ابھی میں کنٹرول
اور اسپیس کو کلک کروں گا تو مجھے سارے کے سارے جو بھی آپشنز ہوں گے وہ مجھے نظر آ جائیں گے. ایک پاپ اپس آ گیا ہے تو میں سرکل پہ لیٹ سپوز کلک کر دوں گا تو ان ساروں کی جگہ سرکلز آ گئے. صحیح ہے. سرکلز کی جگہ میں کرتا ہوں لیٹ سپوز اسکوئر تو اسکوئر میں یہ اسکوئرز آ گئے. سارے نظر آ رہے ہیں آپ کو. اسٹائل ٹائپس میں چینج کر سکتا ہوں. اچھا میں یہاں سے چیک کر لیتا ہوں. ایک ہے میرے ساتھ وہ بہت سارے ہیں. کون کون سے ہم یوز کر سکتے بھائی یہی کچھ تھے جو میں نے بتا دیے. صحیح ہے. لوور رومن اپر رومن یہ جو ہے اور ہے یہ جو اور ٹائپ انہوں نے کچھ مجھے یہاں پر دکھا دیے ہیں. یہ سارے لسٹ اسٹائل ٹائپ میں تو آتے ہیں یہ لیکن یہ آرڈر لسٹ میں آتے ہیں. OL میں نے دے دیا آرڈر لسٹ. نیچے کا بھی آرڈر لسٹ ہو گیا. یہاں پر میں لسٹ اسٹائل ٹائپ میں دے دیتا ہوں کہ رومن لوور رومن کس کو کہتے ہیں. یہ والے آئی والے جو ہوتے ہیں جو میتھمیٹکس کے بک میں موسٹلی یوز ہوتے ہیں یہ آئی ٹائپ کے اگر میں نے یوز کرنے اس کو لوور رومن کہتے ہیں. اور ایک اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں UPPR اپر رومن. صحیح شو ٹھیک ہے. اپر رومن یہ ہوا اپر رومن. اپر مین کے اپر کیس میں لکھے ہوئے اور رومن ٹائپ کے ہند سے. اچھا اوپن رومن کے پاس اپر ایک اور ہمارے ساتھ ہے الفابیٹس ABCD کو کہتے ہیں. ABCD اپر یا ABCD میں لکھ دوں گا LOW لوور الفا مین لوور الفابیٹس. اچھا یہ لسٹ مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ بھی ہوگا اگر کسی نے وہ والا یوز کیا ہوا ہے MS آفس یوز کیا ہوا ہے. اچھا لوور گریک والے کون سے ہوتے ہیں میں نے خود نہیں دیکھے. اچھا یہ گریک والے الگ سے ہوتے ہیں یہ بھی دنیا میں یوز ہوتے ہیں لیکن چونکہ پاکستانی ہے یا پاکستانی نہیں بھی ہے تو بھی یہ چیزیں بہت کم یوز ہوتی ہیں. موسٹلی لوگ اس کو نہیں جانتے. اچھا اس میں اب اپر بھی ہوں گے. لوور میں UPPR اپر. لیٹ سپوز میں اپر گریک چیک کر لیتا ہوں کہ اپر گریک کون سے ہے. اچھا اپر گریک کوئی بھی نہیں ہے. اچھا چیک کرتے ہیں UPPR اپر. اچھا UPPR مائنس. اچھا گریک نہیں ہے. اپر گریک نہیں ہے. لیتن ہے. اپر لیتن اور لیتن بھی اس میں کوئی ہے. اچھا لیتن میں سے بھی ABCD آ رہے ہیں. مطلب کہ ہمارے ساتھ کون سے ٹائپ سے اس کے ٹائپ کو اور فردر پڑھتے ہیں لیکن اس میں ایک ایٹریبیوٹ بھی ہم یوز کرتے ہیں جو کہ پرانے زمانے کا تھا ابھی ختم ہو چکا ہے. اس کا نام ہے TYPE. چیک کر لیتے ہیں ٹائپ. تو جیسے ہی میں نے ٹائپ دے دیا ابھی اگر ادھر مرضی سے آپ کی مرضی ہے آپ چاہتے ہو ABCD ہو آپ چاہتے ہو کہ 1 2 3 ہو آپ چاہتے ہو کہ ABCD ہو چھوٹے کیسز میں اسمال کیسز میں ABCD ہو آپ چاہتے ہو کہ رومن میں آئی والا بڑا آئی والے ہو یا IV کے ٹائپ کے جتنے ہوتے ہیں وہ والے ہو یا چھوٹے آئی والے ہو تو اس میں سے آپ نے کوئی ٹائپ بتا دینا ہے. لیٹ سپوز میں آئی کر دیتا ہوں تو یہاں پر یہ جو میرے ساتھ یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایٹریبیوٹ اور اس میں ویلیوز ہمارے ساتھ یہ والے ہو سکتے ہیں. میں نے کنٹرول اسپیس دبا دیا تو مجھے ویلیو کا ایک لسٹ مل گیا. میں سے آپ جو ویلیو دینا چاہتے ہیں وہ دے دو. تو لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ اس میں مجھے مل جائے ABCD مجھے اچھے لگتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ABCD از اوکے. صحیح ہے. تو یہ لسٹ اسٹائل ٹائپ میں ہم نے کیا پڑھا. ہم نے پڑھا کہ ہم یہ 3 ٹائپ بغیر نمبر کے آرڈر کے یعنی کہ ان آرڈر لسٹ کے ساتھ ہم یہ یوز کر سکتے ہیں. لسٹ اسٹائل ٹائپ ڈائس لکھ دیں گے اس طرح کا کچھ لکھیں گے. صحیح ہے. سرکل لکھ دیں گے جو ہماری مرضی ہوگی. اسکوئر لکھ دیں گے. صحیح ہے. یہ مختلف ٹائپ ہے. نن لکھ دو گے تو مین یہ ٹائپ ہٹ جائیں گے سارے کے سارے. لیٹ سپوز میں اس کو یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں. اسٹائل لکھ دیتا ہوں. اسٹائل کے ساتھ ساتھ میں لکھ دیتا ہوں کہ لسٹ اسٹائل ٹائپ. اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کام تو بہت زیادہ ہو رہا ہے کام بالکل زیادہ نہیں ہو رہا. صرف میں کسی اسٹائل کا نام دے رہا ہوں اور آپ اسی اسٹائل کے نام کے ساتھ کیا کر رہے ہو اور اس اسٹائل کے نام کو ویژول اسٹوڈیو کے مدد سے فائنڈ کرو گے. ابھی اسٹائل ٹائپ ہے تو اگر اسٹائل ٹائپ بھی آپ لکھ دو گے تو آپ کو پراپر ہیلپ مل جائے گی VBS کوڈ میں کہ کون سے ایٹریبیوٹ کیا کون سے پراپرٹی کی آپ بات کر رہے ہو. صحیح ہے. تو اسٹائل ٹائپ میں نے یہاں پر لکھ دیا کہ نن تو نن میں وہ غائب ہو جائیں گی. یہ ہو گئی. یہ ہو گیا لسٹ. اور اس لسٹ سے وہ چیز غائب ہو گیا. اچھا ایک اور چیز یہاں پر ڈال دیں گے H3 ایک ہیڈنگ 3 ڈال دیں گے بازار کا سودا. صحیح ہے. یہ میں ویسے ہی لکھ رہا ہوں آپ کے لیے
تو آپ کو اس طرف مطلب کنفیوزنگ نہ لگے یہ چیز کہ تھوڑا تھوڑا ذہن میں جو بازار کے سودا وغیرہ کے ہمارے ساتھ آئیڈیاز ہوتے ہیں تو اسی کے مطابق لگے گا تو آپ کو مشکل محسوس نہیں ہوگی. ٹائپ لکھو گے تو ٹائپ میں لیٹ سپوز 1 لکھ دیتا ہوں تو 1 2 3 میں نے جو بھی لکھ دیا تو یہ آ جائے گا. اور اے لکھ دیا رومن آئی یہ تینوں ہم نے پڑھ لی. رومن آئی شائی سے بھی چینج ہوتی ہے. آرڈر لسٹ میں انہوں نے بتا دیا کہ آپ آرڈر لسٹ میں اے یہ سارے لگا سکتے ہو. میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا. تو یہ ہمارے ساتھ 2 لسٹ کے ٹائپس ہوتے ہیں. لسٹ ٹائپ میں ہم مختلف قسم کے وہ دے سکتے ہیں. اچھا ایک لسٹ ٹائپ اور بھی ہے ہمارے ساتھ جس کا نام ہے ڈسکرپشن لسٹ. ڈسکرپشن لسٹ کیا کام کرتا ہے؟ ڈسکرپشن لسٹ از دا لسٹ آف ٹرم ود دی ڈسکرپشن آف ایچ ٹرم. اچھا ڈسکرپشن لسٹ اس لیے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم یوز کرتے ہیں ہم ہیڈنگ اور ڈیفینیشن اس ٹائپ کا کچھ لنک چاہیے ہوتا ہے ہمیں. تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے لیے ڈسکرپشن لنک یوز کرتے ہیں. ابھی کیا کرتے ہیں میں بنا دیتا ہوں ڈسکرپشن لنک. اس والے کو میں کر دیتا ہوں کمنٹ آؤٹ. یہ کوڈ مجھے بتایا کرے تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. بعض اوقات میں بھول جاتا ہوں کوڈ شیئر نہیں کر پاتا. تو پرانے کا سارا کوڈ میرے ساتھ ادھر ایک فولڈر میں پڑا ہوا ہے. اسی فولڈر میں پڑا ہوا ہے اس والے میں. تو آپ مجھے بتایا کرے کہ سر یہ فولڈر ہمارے ساتھ شیئر کر دے تاکہ ہمیں پرانا کوڈ مل جائے. میں لگا دیتا ہوں کہ ڈسکرپشن لسٹ لسٹ ٹائٹل. میرے خیال سے لسٹ ٹائٹل اور ایک لسٹ ٹائٹل ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے لسٹ ڈیٹا. ڈسکرپٹیو لسٹ ٹائٹل اور ڈسکرپٹیو لسٹ کا ڈیٹا. لیٹ سپوز میں لورم لکھ دیتا ہوں 5 کوئی بھی ٹائٹل میں نے دے دیا. اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ ڈی ڈی مین کے ڈسکرپشن کا ڈیٹا. تو لورم میں لکھ دیتا ہوں کہ 40 لیٹ سپوز 40 الفاظ میں نے ڈال دیے اس میں. اور میں اس کو کر دیتا ہوں یہ ایک لسٹ ہو گیا. یہ ہوا ایک لسٹ. لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ اسی ایک لسٹ میں جو ڈی ڈی اور ڈی ٹی ہے 1 2 3 4 5 کنٹرول ڈی سے میں نے اس کو بار بار ریپیٹ کر دیا ہے. تو یہ چیک کر لیں یہ ہمارے ساتھ ایک ڈسکرپشن لسٹ سا بن گیا ہے. یہ اس کا وہ ہے ٹائٹل ہے یہ. اور یہ جو نیچے نظر آ رہا ہے یہ اس کا ڈسکرپشن ہے ڈیٹا ہے. صحیح. یہ بھی ہمارے ساتھ ایک لسٹ ہوتا ہے جو کہ یوز ہوتا ہے. اچھا لسٹ تو کرنٹلی یوز ہوتا ہے. لسٹ کو تو ہم سمجھ چکے ہیں. ڈسکرپشن لسٹ میں بھی کچھ نہیں ہے. یہ جب ہم اس کو انشاءاللہ پروجیکٹ میں یوز کریں گے تو آپ کو اتنا مشکل محسوس نہیں ہوگا. میں نے اس کو کمنٹ آؤٹ کر دیا. اور کمنٹ آؤٹ کرنے کے بعد یہاں پر آ کر میں لکھ دیتا ہوں کہ ان آرڈر لسٹ. صحیح ہے. اور میں لکھ دیتا ہوں لسٹ آئٹم. لسٹ آئٹم کے ساتھ ایک اور کمال میں آپ کو دکھا دوں. صحیح ہے. میں نے لکھ دیا ان آرڈر لسٹ اور میں چاہتا ہوں کہ لسٹ آئٹم کر دو ملٹیپلائی بائی. مجھے چاہیے کتنے لسٹ آئٹم؟ مجھے چاہیے تقریباً 8 لسٹ آئٹم. کتنے؟ تو 8 لسٹ آئٹم اس نے بنا کر دے دی. اس میں اے نظر آ رہا ہے آپ کو 8 چاہیے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک لسٹ آئٹم میں کوئی ڈیٹا بھی ہو. دس از آئٹم. اور ہر ایک لسٹ میں ایک آئی ڈی بھی لگی ہو. آئی ڈی لگی ہو ITM. سمجھ نہیں آئی اگر اس چیز کی تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ CSS میں ہم یہ چیزیں پڑھیں گے. یہاں پر میں صرف ایبریویشن کا بتا رہا تھا کہ اگر کبھی بھی آپ کو 3 لسٹ 4 لسٹ اکٹھے بنانے ہوئے تو آپ اس طرح بنا سکتے ہو LI ملٹیپلائی بائی مجھے بتا کے دے دو 3 لسٹ. صحیح. اور پہلے لسٹ میں نے لکھ دیا. ابھی میں ٹیب پریس کروں گا تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ لسٹ کے اندر کچھ لکھ دو. تو میں نے لکھ دیا کہ ہوم. لیٹ سپوز ٹیب دبا دیا تو اس نے کہہ دیا دوسرے میں کچھ لکھ دو. تو میں نے لکھ دیا GALLERY گیلری. پھر بتا دیا تو میں نے لکھ دیا اباؤٹ اس. صحیح. اور میں نے سیو کر دیا. سیو کرتے ہی یہاں پر چیک کر لیں یہ میرے ساتھ ایک
ان آرڈر لسٹ بن گیا ہے. صحیح ہے. ابھی میں اس لسٹ میں کیا پڑھانے والا تھا, کنٹرول ڈی کر کے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ DOWNLOADS ڈاؤن لوڈس, اور میں چاہتا کیا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اس لسٹ کے اندر ایک اور لسٹ آ جائے. تو میں یہاں پر لکھوں گا UL ان آرڈر لسٹ, UL, اور اس UL کے اندر LI ڈال دیتا ہوں, اور LI میں لکھ دیتا ہوں کہ ہوم نا آئٹم 1 2 3 3 آئٹمز میں نے اس لسٹ میں ڈال دیے. ابھی میں آ کر ریپریس کر کے دکھا دوں, یہ ایک لسٹ ہے, اسی ایک لسٹ کے اندر میرے ساتھ 3 الگ الگ قسم کے اور لسٹ ہیں. لیٹ سپوز میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ یہ لکھ دیتا ہوں LOADS ڈاؤن لوڈس. یہ ایک لسٹ ہو گیا ڈاؤن لوڈس. پھر ڈاؤن لوڈس کے اندر 3 الگ سے آپشن بنے ہوئے. لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ اس آئٹم میں سب آئٹمز بنا دوں, تو اس میں آ کر اس والے میں لیٹ سپوز میں آ کر ادھر آ کر ایک اور UL بناؤں گا, اور اس میں لکھوں گا LI, اور میں لکھوں گا سب آئٹمز 1, کنٹرول D کر دیا, 2 کنٹرول S کر دیا. لیٹ سپوز چیک کر لو, ایک آئٹم کے اندر میں نے سب آئٹمز بنا دیے. ابھی تو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک لسٹ کے اندر دوسرا لسٹ بھی بن سکتا ہے, سیم طریقہ ہے ان کا, اس میں کوئی ڈیفیکلٹی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو. آج کی ویڈیو یہی تک تھی. فردر ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس بھی ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں, کیونکہ کل ہم نے کلاس نہیں لیا تھا, اور لسٹ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, لسٹ کے اندر ہم مینیو بنائیں گے. یہاں پر آئل ہم نے پڑھ لیا, اسٹائل پڑھ لیا, آئل پڑھ لیا, UL پڑھ لیا, ٹائپ پڑھ لیا, یہ LI DLDT DD یہ سارا کچھ ہم نے پڑھ دیا. فلوٹ, لیفٹ اور ان لائن ڈسپلے وغیرہ ہم نے نہیں پڑھا. یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے. یا یہ چیزیں جو اس میں آئی ہے یہ CSS کے پراپر کورس ہوگا ہمارا, تو اسی میں ہم جا کے کور کریں گے. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم چیک کریں گے کہ ہمارے HTML میں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے, دیکھیں گے. ساتھ میں ہم CSS بھی تھوڑا بہت اس میں کریں گے. اگر CSS کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ بہت مشکل ہے, تو ٹینشن نہ لو, کیونکہ ہم CSS کے کلاس میں پراپر ان چیزوں کو ان ڈیپتھ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. آج کی ویڈیو یہی تک تھی. خدا حافظ.